بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں ایک سوال کا جواب لے کے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ کہیں بھی ملیں، کسی سے بھی ملیں تو پوچھا جاتا ہے کہ جی الیکشن ہو رہا ہے؟ ہاں جی ہو رہا ہے۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں جی ہمیں تو لگتا ہے نہیں ہو رہا، الیکشن تو 27 فروری کو ہونے جا رہا ہے۔ اچھا جی 27 فروری ہو جائے گا تو کیڑا کوئی پارٹ ڈے پائے گا؟ لیکن جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہہ دیا کہ 8 فروری جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی علوی کے ذریعے اس پہ ناک رگڑ دیا اور باقیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی جدو مرضی کرا لو، تو اس کے بعد اس کا 27 فروری تک جانے کا کوئی لاجک کوئی نہیں ہے۔ لیکن بڑے بڑے معززین جو اپنی طرف سے آپ کو کیا پتہ، میں آپ کو بتاتا ہوں الیکشن 8 فروری کو نہیں ہو رہا۔ اچھا جی پھر کیوں ہے؟ میں کیا ایک روتے میں لکوں لے آ گیا نا، لک تو پکڑ لیا میں نے کہا اچھا 8 فروری کو نہیں ہوتا تو پھر کیا 28 کو ہو جائے گا یا چلے 27 کو ہو جائے گا، پھر کون سی قیامت گر جائے گی؟ مارچ تک نہیں نا جانا چاہیے۔ مارچ میں جا کے تو مارچ کی پہلی دہائی میں حکومت بن جائے گی، پھر بھی سینٹ کے الیکشن تک ہم پورے اتر جائیں گے۔ تو آپ اس میں سے کیا کلیم کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے؟ اس وقت بہت سارے شہر کے اندر ایسے لال بجکڑ پھر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا آگاہ، اور فلانے جرنیل کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور فلانی میری بھانجی کی بیٹی کی شادی جو ہے فلانے جرنیل کے پتر کے ساتھ ہوئی ہے، اس طرح کے حوالے دے کے نا، تو جب وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی غریب لوگ اپنا پرانا 8 سال پرانا نہیں بلکہ 16 سال پرانا سوٹ پا کے تو اتنے بیٹھے ہوئی دا ٹیبل تے اور ہنس رہے ہوئی دا۔ اچھا مجھے آج ایک میرے دوست نے مبشر بخاری صاحب نے یاد دلایا کہ میری پہلی باس جو تھی وہ ایک خاتون تھی، اور لڑائی اس کے ساتھ یہ ہوگی کہ یہ ہر وقت میری طرف دیکھ کے ہنستا رہتا۔ ٹھیک ہے، اور میں کہا بی بی میرا چہرہ ہی ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بس مسکراہٹ رہتی تھی اس کے اوپر، اس کو لگتا تھا کہ میں اس کو چھیڑنے کے لیے ہنس رہا ہوں۔ خیر، تو انہوں نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا، تو میں ہنستا رہتا ہوں وہاں پہ بیٹھ کے، یا میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اور میری اس مسکراہٹ کو دیکھ کے اور تیز ہوتے جاتے ہیں، اور مسالہ ڈالتے جاتے ہیں، اور مسالہ ڈالتے جاتے ہیں، میری مسکراہٹ گہری ہو جاتی ہے۔ جب وہ 5 10 12 منٹ جو ہے وہ اپنے خیالات عالیہ جھاڑ کے فارغ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں نا۔ میں نے کہا سر میرے سے تو زیادہ آگاہ اور کنیکٹڈ آپ ہیں، میں تو آپ سے خبر لے رہا ہوں کہ جناب الیکشن نہیں ہونے جا رہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں۔ میں نے کہا جی مجھے تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ دیا کہ خبردار اگر کسی ویلاگ کے اندر بھی تم نے ذکر کیا نا کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو میں پکڑ کے تمہیں کان پکڑا دوں گا۔ تو میں کہا جی میں تو غریب سا آدمی ہوں، آپ کو آپ کے رشتہ دار جرنیل بچا لیں گے، آپ کا وہ جو مطلب کہ بھانجا بھتیجا جو بھی ISI میں ہے وہ آپ کو بچا لے گا۔ سر مینوں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں آنا نا۔ اچھا اس پہ وہ سمجھتے ہیں آپ میں ان کا توا لگا رہا ہوں۔ سر اس لیے میں تو 8 فروری کے الیکشن کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں کہ میں تو بھائی جان کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، نہ مجھے کوئی بچائے گا آپ میں، جنہوں نے آپ کو بچانا ہے پھر وہ بندہ تھوڑا سا نا نیچے آتا ہے۔ نہیں میں آپ کو واقعی کریڈیبل، میں نے کہا جی میں نے کب آپ کی خبروں کی کریڈیبلٹی کے اوپر بات کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اچھا ان میں سے ایک آدھ جاہل ایسا اچھا تو پھر کر رہے ہیں آپ اس پہ ولاگ؟ میں نے کہا بالکل بھی قطعاً نہیں کر رہا، آپ کی خبر ہے آپ اس پہ ولاگ کریں، میں تو اس خبر کو اون نہیں کرتا۔ تو آپ اس خبر کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ مطلب کہ جنرل صاحب تازہ میں نے کہا میں اس خبر کو ایک واہیات، ابسرڈ اور جہالت سمجھتا ہوں، میں اس خبر کے اوپر بلیو نہیں کرتا۔ آپ یہ خبر مجھے دیں گے ولاگ تو کیا میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی نہیں کرنی کبھی۔ ٹھیک، اس نے مجھے ایسی خشمگین آنکھوں سے دیکھا، وہ درمیان میں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب نہ پڑھتے تو ہو سکتا ہے میں نے ریپٹا شیپٹا کرا دیتا۔ اینی ہاؤ، یہ ایک تو یہ ہے۔ دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے، جو پی ٹی آئی کو بلا نہیں ملا اور پی ٹی آئی نے بہت زیادہ اپنی طرف سے 96% حمایت گراس روٹ لیول کے اوپر اور ووٹرز کی اور سپورٹرز کی جو حمایت انہوں نے حاصل کر رکھی تھی، اب پتہ چلا وہ مورچہ فتح ہو گیا۔ جو سروے کمپنیاں جو تھیں وہ عمران احمد خان نیازی کی 95%، 98%، 108%، ٹھیک ہے، حمایت کی رپورٹیں تیار کر کے ہر مہینے جاری کیا کرتی تھی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان ایجنسیوں کو کچھ عرصہ پہلے سے جو ادائیگیاں تھیں وہ ہونا بند ہو چکی تھی۔
تو اس کے نتیجے کے اندر اب وہ اس امید پہ وہ رپورٹیں جاری کر رہے تھے. پھر ان میں سے ایک ایجنسی کی بلکہ 2 ایجنسیوں کے مالکان جو تھے وہ ایم این اے بھی تھے نا. ایک فرار ہو کے امریکہ چلا گیا, ایک نے پی ٹی آئی کو داغ مفارقت دے دی, خاتون نے پریس کانفرنس کر دی باقاعدہ, اس کی ملکیت تھی لاہور سے, ایک خاتون ایم این اے تھی ان کی, اس نے جب کی تو وہ ایجنسی بھی مٹھی پہ گئی. اور ان کے بعد پھر ایک جو سب سے بڑا گیلپ سروے اور پاکستان تھا, وہ مورچہ پچھلے دنوں جوانوں نے فتح کر لیا, ٹھیک ہے. اور اس گیلپ سروے آف پاکستان نے اس پاکستان کے ساتھ جو 2 نمبریاں کی ہیں, جو 2 نمبر سروس جاری کیے ہیں, اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے کہا کہ سر ادھروں تو پیسے بھی نہیں لبن ڈے تے سر جو کہو گے وہ تے عمل درآمد ہوئے گا. تو ایک دم پھر وہ گیلپ سروے آف پاکستان ہمیں بتانے لگا کہ نہیں, عمران خان کی 95% اکثریت تو نہیں, قبولیت تو نہیں تھی, وہ تو 62% تھی, وہ بھی اب کم ہو کے جناب 34% رہ گئی. اور نواز شریف جو ہے جو کہ 16% پہ یا 8% پہ اس نے رکھا ہوتا تھا, وہ اس نے بڑھا کے 32% پہ دکھا دیا ہے. یعنی کہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور عمران احمد خان نیازی کی مقبولیت یا قبولیت کم ہو رہی ہے. اچھا, اس میں کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت اس وقت بھی اس لیول پہ نہیں پہنچی جس لیول پہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی مقبولیت ہے, بلکہ عمران خان کی مقبولیت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جب ہم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو اس وقت وہ مقبولیت کے حساب سے عمران خان کے تقریباً قریب پہنچ گئے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی سرگرمی کی ہی نہیں, اور اس عدم سرگرمی کے باعث ان کی مقبولیت میں جو ایک سپائک آیا تھا وہ نیچے کو چلا گیا. تو اب وہ اور ان کا تو عمران خان کا کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں. اچھا, یہ بات جب ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے کیمپ کے ایک صاحب سے شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی میموری بہت شارٹ ہے, لوگ بہت جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں, تو لہذا 20 دن کی انہوں نے الیکشن کیمپین چلانی ہے اور سارے چھوڑے لا دینے ہیں انہوں نے. اصل بات جس کے لیے میں نے آج کا یہ ولاگ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہونا تھا, دیکھیں 97 کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے, میرا خیال ہے دسمبر 96 میں ہوئے تھے, کیونکہ نومبر میری تو دسمبر 96 کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے, اور اس کے اندر جناب نواز شریف صاحب نے جنوری میں حکومت بنائی تھی, اور وہ حکومت جو تھی وہ 2/3 اکثریت سے بنی تھی. اس کے اندر جو ہے باقی تمام فیکٹرز کو اپنی جگہ کے اوپر رکھ دیں, لیکن اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 88 کے اندر پہلے پارٹی بیسڈ الیکشن ہوتے ہیں, 88, 90, 93 اور 96. 4 الیکشن کے اندر پنجاب کے عوام جو ہیں وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ وہ سندھ کی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, سکین ہو جاتا. 1988 کے اندر اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کی تعداد دیکھیں تو کافی زیادہ سی, درجنوں پارٹیاں تھیں. ان 4 الیکشن کے اندر نا پارٹیاں اڑتی گئیں اور بڑی پارٹیوں میں ڈھلتی گئیں, اور تقریباً کوئی میرا خیال 18 پارٹیاں باقی بچی تھیں. کوئی 80 سے 18 کا سفر طے ہو چکا تھا ان 4 الیکشن کے اندر. چھوٹی موٹی پارٹیاں بہت ساری پارلیمنٹ سے اڑ چکی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی نیشنل پارٹی کا وجود میں آنا ایک بالکل نیچرل عمل ہے. آپ الیکشن کرواتے جائیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, آپ دیکھیں نا اس دفعہ پی ایم ایل کیوں کہاں ملے گی آپ کو, ٹھیک ہے نا. ہاں پی ایم ایل, اب باپ کو بھی انہوں نے ڈنڈا دے کے کھڑا کیا ہونا ہے, ادروائز وہ بھی نہیں ملے گی آپ کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو مختلف ضرورتوں کی بنیاد کے اوپر کھڑی کی جاتی ہیں وہ اڑ جاتی ہیں, تو بڑی پارٹیاں مزید بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر اس کے اندر نا پھر ان نیچرل طریقے سے کہ جناب یہ تو 2 پارٹیاں ہو گئی ہیں تو یہاں پہ تو ایک اور پارٹی آنی چاہیے, تو پھر عمران احمد خان نیازی کو وجود میں لایا گیا اور انہیں گند ڈالنے کے لیے پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا کے اندر چھوڑ دیا گیا. تو پچھلے 10 سال تو ان کے گند کی نظر ہو گیا, پتہ نہیں اور کتنے 10 سال جو ہیں وہ ان کے گند کی نظر ہوں گے, لیکن یہ نہیں ہے. 97 کے اندر کیا ہوا, 97 کے اندر پیپلز پارٹی نے جو پرو اسٹیبلشمنٹ پالیسی لی تھی اس کو ان کے ووٹرز نے اٹھا کے باہر مارا. چلیے 88 سے 90 تک کا جو تھا
اس کو تو لوگوں نے برداشت کر لیا کیونکہ جذبات بہت گرم تھے. بھٹو کی بیٹی آئی تھی تو انہوں نے وہ حماقتیں اور غلطیاں برداشت کر لیں. لیکن 93 سے 96 والی جو تھی اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا اور اس کے خلاف خاموش احتجاج کیا. اور خاموش احتجاج میں پیپلز پارٹی کا ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں نکلا. یہ بات جو ہے رانا شرافت کو نکال کے جیالے، مطلب رانا شرافت صاحب تو ون وے ہے نا، ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ہمارے جگر ہیں. رانا شرافت صاحب کو چھوڑ دیں، باقی جو کہ نارمل جیالے ہیں، مطلب باقاعدہ ان کی انسانی حسیات ابھی زندہ ہیں، ان کی اگر بات کریں تو یہ ان کا تجزیہ ہے کہ 97 میں کیا ہوا تھا یار، 96-97 کے الیکشن کے اندر کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کا ووٹر ووٹ ڈالنے نکلا ہی نہیں تھا اور پی ایم ایل این 2/3 اکثریت لے گئی تھی، کیونکہ پارٹی نے مطلب کہ پارٹی کا خیال تھا کہ ہم جناب آواز دیں گے اور لوگ ووٹ ڈالنے آ جائیں گے. تو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے تو پارٹی کا میرا خیال چند سیٹیں رہ گئی، پنجاب سے شاید ایک بھی سیٹ نہیں تھی ان کی، یا 2-3 سیٹیں تھیں. اور اس طرح مطلب وہ پارٹی جس نے 90 کے اندر یا 93 کے اندر، 88 کے اندر اور 93 کے اندر حکومت بنائی تھی، اس کے چند لوگ 17-18 لے گئے تھے قومی اسمبلی کے اندر. تو کیوں یہی حشر جو ہے، کیونکہ پارٹی سے اختلاف تھا اور پارٹی پوری طرح آرگنائز نہیں کر پا رہی تھی. یہی حالات جو ہیں وہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو ہیں وہ شاید اسی طرح سے بیہیو کرنے جا رہے ہیں. اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف آ رہا ہے، ویسے میرا ذاتی جو ان کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے تو وہ تو میں ان کے لیے جمع کا سیگا مجھے استعمال کرنا چاہیے، لیکن چونکہ سیاست ہے تو سیاست میں شیر آ رہا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے شیر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح میاں نواز شریف آ رہا ہے اور 2/3 اکثریت سے آ رہا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کچھ لوگ ہنستے ہیں، کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں، کچھ لوگ طنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو پتہ ہے تقریباً پچھلے 4-5 ماہ سے جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، خاکسار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، نواز شریف آ رہا ہے اور 2/3 اکثریت سے آ رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کیسے آ رہا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر الیکشن والے دن یا پیپلز پارٹی کی صندوقڑی میں ووٹ ڈالائے گا یا ٹی ایل پی میں ڈالائے گا یا جماعت اسلامی میں ڈالائے گا یا ووٹ ڈالنے ہی نہیں نکلے گا. اور میاں نواز شریف کا کوئی ووٹر مجھے ایسا نہیں ملا ابھی تک جو یہ کہتا ہو کہ میں نے جناب پچھلی دفعہ میاں نواز شریف کو ووٹ دیا تھا اور اس دفعہ نہیں دینا. میاں آ رہے 2/3 اکثریت میں لا رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.